ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ادب اور محبت کے ساتھ آہستہ آواز سے، بلند آواز جس میں چیخ و پکار نہ ہو وہ بلند آواز سے، ورنہ بڑے ادب کے ساتھ حضور پر درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمنا ہے میرے دل کی کہ مسکن ہو مدینے میں، جو روزہ سامنے ہو تب مزہ ہے ایسے جینے میں. بہت دیکھے ہیں دنیا میں عطر و کستوری و عنبر، کہاں ایسی بھلا خوشبو جو تیرے پسینے میں. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے.
تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، ہوئے گا ایک دن مردہ جو کیڑوں نے یہ کھانا ہے۔ صاحب صدر ذی وقار، علاقہ بھر سے آئے ہوئے معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں، عزیز و دوستوں، اگر مستورات کا انتظام ہے تو ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج الحمدللہ میری یہ سعادت مندی ہے کہ اتنا بڑا علماء کرام کا مجمع جو اسٹیج پر موجود ہے، بار بار مجھے ان کی زیارت کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور آپ حضرات بھی بختوں والے ہو کہ مجھ جیسے نکمے کو اللہ جل شانہ آپ حضرات کے ایمان والے چمکتے دمکتے چہروں کی زیارت کروا رہا ہے۔ مومن کو دیکھ کے کلیجہ ٹھنڈا کرنا، مومن کو دیکھ کر مسکرانا، یہ بھی نیکی ہے، قیامت کے دن یہ بھی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ ابھی میرے اللہ نے میرے دل کے اندر ایک بات ڈالی، ہر خطیب کا، میں تو خطیب نہیں فقیر ہوں، ایک اپنا انداز ہے، آج اللہ نے میرے دل میں ڈالی، شاید آنے والے وقتوں میں یہ پورے علاقے بھر کے علماء کرام ہیں، یہ جلسے سجائیں گے جہاں ایسے ایسے اللہ کے ولی سفید داڑھی والے بیٹھے ہوں، تو مجھ جیسے کالی داڑھی والوں کو ان کے آگے نہیں بٹھانا چاہیے۔ ہمارے اکابرین جو گزر گئے، اب کی بات میں نہیں کرتا، بہت اچھے ہیں میرے سے، جو ہمارے اکابرین گزر گئے اپنے بزرگوں کے پیچھے پیٹھ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو حاضرین سے عرض کروں گا، بہت سارے کانفرنس کروانے والے ہو اور بہت سارے اپنے اپنے مدارس کے اجتماعات کروانے والے حضرات ہو، گزارش کروں گا ان اکابرین کو یا دائیں طرف یا بائیں طرف کرسیوں پر اسٹیج پہ بٹھایا جائے۔ دیکھیں ہمیں تو دین ادب ہی بتاتا ہے، جس کا ادب کوئی نہیں اس کا دین کوئی نہیں، تو یہ بے ادبی ہے۔ اتنی احادیث کی کتابیں، اتنی فقہ کی کتابیں، اتنی قرآن پاک کی تفسیر ان کے سینے میں ہے، اور ننھے مننے اور میرے جیسے نکارا سے حضرات ان کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بے اکرامی ہے۔ بات پسند آ جائے تو کوشش کر لینا آئندہ ان کا اکرام کرنے کی۔ یہ میں نے کیوں کہا، پوچھے مولوی صاحب آپ نے کیوں کہا؟ میرے سامنے وہ حدیث پاک کا مفہوم کہ میرے جیسے نکموں کا سارے رات کھڑے ہو کے مصلی پہ روتے رہنا اور ان جیسوں کا ساری رات سوتے رہنا، میرا کھڑے ہو کے رونا ان کے سونے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب نیند میں ہوں تو ان کا یہ اعزاز ہے، جب یہ جیتے جاگتے ہوں تو ان کا اللہ نے ان کا کیا مقام رکھا ہے۔ دوسری بات، ہر نعت خوان، ہر مقرر جس کو آپ اپنے جلسوں میں دعوت دیتے ہو تو وہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ میرا رفیق سفر۔ یہ رفیق سفر ہے کیا؟ یسلمی صاحب کے بارے میں ایسا کہا، مجھے افسوس بھی ہوا کہ رفیق سفر تو الحمدللہ جنہوں نے حضرت تونسوی کا ساتھ دیا ہو اور ساتھ رہے ہوں، صحبتیں اختیار کی ہوں، تو اللہ والوں کی ان کو پہچان، محسن العلماء ہیں، علاقے میں علماء اکرام کو پہچان کرواتے ہیں، اللہ ان کی زندگی برکت دے۔ آمین۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ حضرات مجمع میں آتے ہو، سفید داڑھی میری بھی شروع ہو گئی آنی، اور آپ حضرات بھی الحمدللہ بزرگی کی طرف آ رہے ہو۔ میں جاتے ہیں 40 سالہ 45 سالہ ختم نبوت کانفرنس، کل میں عجیب سفر تھا میرا، بے تکا سا، زور کے بعد لیے میں، مغرب کے بعد سرگودے، پھر بکھر میں، پھر سرگودے، پھر کہیں۔ کل مجھے بڑی تھکان ہوئی، تو آج ہمت نہیں تھی، کچھ 8-9 دن بلکہ 15 دن سے کچھ ایک دانہ سا بڑا تنگ کر رہا ہے، جسم نے بڑی اٹکیلیاں لی، اور جسم نے کہا کہ تھوڑی دیر نمبر بند کر کے سو جا، اپنے آپ کو آرام دے، اور گھر والوں نے بھی اسی حق میں ووٹ دیا۔ لیکن یہ سیت پور کے جلسے میں محمد حسنین اور تمام ان کی کمیٹی کے ارکان، نوجوانان نے قیادت آئی تھی، تو میں نے کہا چھوٹوں کے سامنے جھوٹ بولوں شرمندہ ہو جاؤں گا، بڑے تو درگزر کرتے ہیں اور بڑے جان جاتے ہیں چھوٹوں کو، ہاں بڑوں کے سامنے جو جھوٹ بول لینا
تو بڑے پہچان جاتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ انہوں نے داڑھی سفید بال دھوپ میں نہیں کی ہے، تجربہ ہے، وہ ہاں 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 کرتے رہتے، جب ان کی ہاں ہاں سمجھو نا تو سمجھ جائے کہ اندر سے انہوں نے میں پکڑ لیا۔ اور چھوٹوں کے سامنے ویسے جھوٹ نہ بولے، چھوٹوں کے سامنے کیوں جھوٹ، ویسے تو بولنا نہیں چاہیے چھوٹوں کے سامنے، اس لیے یہ خالی سرائی ہیں، خالی مٹکے ہیں، ان کے اندر اگر گند بھریں گے تو بڑھاپے میں گند پیتے دقت محسوس ہوگی، اگر ان کے اندر آپ پیار و محبت بھر دیں گے نا تو خدا کی قسم بڑھاپے میں ان کا جام پینے میں مزہ آئے گا۔ مطلب جام کیا، ان کی یہ خدمت جب کریں گے تو انہیں کہنا پڑے گا نہیں امی کی ٹانگیں دبا، ابو کی ٹانگیں دبا، اتنا ثواب ہے، یہ رات کو اللہ اس کے دل میں خود ڈال دیں گے۔ تیسری بات، آپ ناراض نہ ہو تو عرض کر دوں، عرصہ دراز سے جلسے سنتے آ رہے ہیں، ماحول بدل گئے، کچی زمین ماربل کی مسجدوں میں تبدیل ہو گئی، جہاں ہزاروں مٹی کی ٹرالیاں ڈلنی تھی وہ بہترین مرکز بن گیا۔ میرے اندر تبدیلی کیوں نہ آئی؟ پہلے جلسے میں ننگے سر آیا تھا، 30 سال کے بعد بھی میں ننگے سر، پہلے جلسے میں آیا تھا، میں نماز عشاء چھوڑ کے آیا تھا، اب بھی میری حالت وہی۔ آپ کے بارے میں نہیں، بہت اچھے، میں نے بھی نہیں پڑھی، میں انشاءاللہ پڑھوں گا، لیکن آپ لوگ تو مقامی حضرات ہو، سفر میں تو اللہ رعایت دیتے تھے، 4 کی جگہ 2 پڑھ لو، لیکن مقام پر رہنے والے کو تو کہا جا 17 پڑھنی ہے، وہ نفل ملا کے اور 21 کر لے، 2 کر کے، جتنا کرتا جائے گا تو زیادہ ثواب ملے گا۔ رکعات عشاء کی 17 ہی ہوں گی، نوافل جتنے مرضی پڑھتا رہے۔ تو میری اللہ نے میرے ابھی ابھی بات دل میں ڈالی کہ ہم جب یہاں کے بیٹھتے ہیں نا، قرآن سنتے ہیں، ناز شریف سنتے ہیں، مراقبہ ہوتا ہے، ذکر اذکار کی مجالس، بیانات بڑے مدلل ہوتے ہیں، سینہ چیر کر نکل جاتے، اثر کیوں نہیں ہوتا؟ جو ہمارے دلوں پر آپس کی نفرتوں کا، ہمارے دلوں پر گھریلو جھگڑوں کا، میاں بیوی کی نا اتفاقی کا، بھائی بھائی کے ساتھ ناراض ہے، بھتیجا پھپھو کے ساتھ، بھانجا خالہ کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، چاچے کے ساتھ ناراض ہے، یہ نفرتوں کا اتنا بڑا خول ہمارے دلوں پر چڑھ چکا ہے کہ اللہ کی رحمت کی باتیں ہمارے دلوں کے اوپر سے گزر جاتی ہیں۔ باخدا اللہ نے ابھی میرے دل میں نہ مجھے عادت ہے بھائی، اتنا مطالعہ اپنے سے ہوتا ہی نہیں، میرا جو اوسط میرے پروگراموں کی ہے وہ 1 دن میں 4، 1 دن میں 3، 1 دن میں 4، 1 دن میں، یہ بابا گواہ ہے اسلم سلمی صاحب، معذرت بابا جی میں نے کہہ دیا جوان ہیں، تو 8-9 پروگرام بھی ادھر کمپیئر سے کروا لیتے ہیں دن کے اندر۔ تو اپنا آج کل کا یہ مزاج ہے الحمدللہ۔ مجھے لوگ کہتے ہیں، مجھے لوگ کہتے ہیں یار مولوی صاحب اتنا وجود، فلانی چیز کھایا کرو، فلانی، ہر جگہ حکیم بیٹھا ہے ماشاءاللہ، ریڈی والا حکیم، فروٹ والا حکیم، جلسے میں آنے والا حکیم، ہاتھ چوم کر مساوا کرنے والا، پیٹ کم ہو جائے گا یہ چیز کھایا کرو، یہ اچھا بھائی۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اس حالت میں اپنا رب، میرا رب جو ہے وہ مجھے سجدے کی توفیق سے محروم نہیں کرتا۔ جتنے مرضی ڈائٹنگ کر لو، جتنے مرضی کمزور ہو جاؤ، تنکے کی طرح ہو جاؤ، نماز کا سجدہ ہی نہ ملے، اس جوانی کا کیا فائدہ؟ اللہ کا احسان مانو، اور پھر اللہ سے یہ بھی درخواست سارے کیا کرو، اللہ زندگی کی پہلی نماز جو تم نے جماعت سے پڑھوائی تھی اس کو قبول فرما، اور زندگی کی لمحات کی آخری جو اذان میرے کانوں میں پڑے، اللہ موت نہ دینا جب تک میں نماز کی صورت میں تیرا قرض ادا نہ کر کے چلا۔ اپنے گھر سے مجھے وابستہ رکھنا۔ پہلے لوگ دعائیں کرتے تھے، کاش میرا ابا بوڑھا ہوتا، کاش میری اماں بوڑھی ہوتی، میں اس کی خدمت کرتا، یہ ان جیسے لوگ دعائیں کرتے تھے۔ آپ حضرات ناراض نہ ہونا، چھوٹی عمر ہے، چھوٹے ہوتے ہی آپ نے ڈالر اور پاؤنڈ کے خواب دیکھنے شروع کر دیے، جو ڈالر پاؤنڈ کے خواب دیکھ کر ماں باپ کی عزتوں پر لات مار کر، ماں کا زیور بکوا کر، باپ کے اور دادے پردادے کی زمین بکوا کر امریکہ کا ڈالر کمانے چلا جائے، آپ اس سے امید رکھتے ہو کہ آپ کے مرنے کے بعد قرآن کھول کے آپ کو پڑھ کے بخشے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو۔ اے آدم کے بچے، صبح صبح میرے آگے جھک کر مجھے منہ دکھا کے چلا جایا کر، سارا دن تیری چہرے پہ اپنی رحمتوں کو نہ برساؤں تو مجھے خدا نہ کہ۔ دیکھو یار، میرا ایک دوست ہے، میرا ایک رشتہ دار ہے، مولانا عبدالرزاق صاحب سے ہمارا قلبی تعلق، گو کہ ملاقات پہلی ہے۔
اگر مجھے پتہ لگے میرے محسن میرے شہر میں آئے اور اتنا واسطہ ہونے کے بعد بغیر ملاقات کے چلے گئے تو یہاں تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جس نے رات کو کھلا کے سلایا، سردی لگی تو کمبل اڑایا، چبھنے لگے تو دری نیچے تکیا اور چادر کو بچھایا، کروٹیں بدلی تو اس نے ہر کروٹ پر فرشتوں کے پروں کے ذریعے سے ماں کی لوری کی طرح سکون پہنچایا، پیاس لگی تو فریج سامنے ٹھنڈا پانی پلایا، مچھر کے کاٹنے سے بھی فرشتے پہرا دیتے رہے، ناک کے سوراخ میں، پخانے پیشاب کی نالی کے سوراخ میں، کانوں کے سوراخ میں، آنکھوں کے اندر، ہونٹوں کے اندر کوئی مچھر کوئی غلیظ جانور نہ چلا جائے۔ اس نے تیرے میرے گرد روزانہ 16 فرشتوں کا آگے پیچھے دائیں ہونٹوں پہ کانوں پہ، ایک بندے کے ساتھ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا 16 فرشتے ہیں جو اس بندے کے وجود کی حفاظت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کیا اس اللہ کے گھر کے آگے سے، یہ مین پہ گھر ہے، اہل علاقہ جب گزر کے جاتے ہوں گے، کسی کے ہاتھ میں دکان کی چابی ہوگی، کسی کے ہاتھ میں کار کی چابی ہوگی، کسی کے ہاتھ میں فیکٹری کی چابی ہوگی، جب یہ لے کے جاتے ہوں گے اور اللہ کے گھر کے سامنے سے گزر جاتے ہوں گے، اسے تکلیف نہیں ہوتی ہوگی، اسے غصہ نہیں آتا ہوگا؟ آتا ہے، لیکن کیا کرے؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ میرے محبوب تیرے سے میرا وعدہ نہ ہوتا، میں کب سے زمین کو حکم دیتا انہیں نگل کے ختم کر دیتا۔ جب میں غصے کی نگاہ سے ان کو دیکھتا ہوں تو تیری رحمت والی چادر کا سامنا میرے سامنے آ جاتا ہے۔ مجھے محبوب وہ یاد ہے جب میری اپنی رحمت والی چادر کو میرے آگے پلا پلا کے رو رہا تھا۔ میرے محبوب وہ دن میں بھولا نہیں ہوں، میں اللہ ہوں، کوئی چیز میرے سے بے خبر نہیں، ہر چیز کا باخبر ہوں۔ میں وہ دن نہیں بھولا جب تو ملتزم کے سامنے سینہ ملتزم کے ساتھ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا کے رو رہا تھا، اللہ مجھے سب کچھ کہہ دے، میری امت کو کچھ نہ کہنا۔ میرے محبوب حجرہ عائشہ کا وہ فاطمہ کا رونا میں نے کیا دیکھا نہیں؟ اور سیدہ عائشہ تیرے سرانے بیٹھ کے رو رہی تھی، اور بلال، ابو ہریرہ، ابو دردہ تیرے حجرے کا پردہ پکڑ کے کہہ رہے تھے ایک مرتبہ تو کہہ دے میرے صحابی، ایک مرتبہ تو اپنا دیدار کرا دے، لیکن تو آنکھیں بند بر کے کہہ رہے تھے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اور یا ربی حب لی امتی کا نعرہ تھا۔ میرے محبوبہ کرتوت تو انہوں نے اتنے برے کر دیے، نہ انہوں نے ماں چھوڑی نہ بہن چھوڑی، نہ انہوں نے بیٹی چھوڑی، نہ انہوں نے حوا کی بیٹی نہ آدم کا بچہ چھوڑا، حلال چیزیں ان کے گھر میں تھی، انہوں نے پھر بھی حرام منہ مانگے۔ ابو میرا ان کی طرف دیکھنے کو دل نہیں کرتا، لیکن جو 23 سال تک تو مسلح پہ کھڑا ہو کے رو کے گیا ہے نا محبوب، میرے سے تیرا وہ رونا دیکھا نہیں جاتا۔ یہ امت میرے بندے میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کو باز آ جاؤ، میرا دنیا میں تیرے ساتھ وعدہ ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا، آخرت میں محبوب پھر دیکھ لے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان لوگوں کی شفاعت اور ان کے لیے ہاتھ کھڑا کریں گے رحمت دو عالم جو ساری زندگی نبی کی سنت کی اور آپ کی مبارک زندگی کی مخالفت کرتے گیا، جسے باتھ روم سے لے کر بیڈ روم تک اور اسے دروازے سے لے کے کچن تک رحمت دو عالم کی مبارک زندگی کا ایک لمحہ حصہ پسند ہی نہیں آیا، کہ قیامت کے دن ہم نے زندگی دنیا میں رہ کے قرآن کے ہوتے ہوئے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ہوتے ہوئے ہم نے حضور کو نہ پہچانا، کہ قیامت کے دن ان بھیڑے چہروں کو دیکھ کے کملی والا پہچانے گا؟ نوجوانوں، ہر خطیب ایک ایک سوال کر کے گیا، میں سوال نہیں عرض کر رہا ہوں، میں ہوتا کون ہوں سوال کرنے والا؟ میں تو خود کہے گا جواب نہیں دے سکتا، میرے سے کوئی سوال کرے، میں ہوتا کون؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جب گئے، حضور نے پوچھ لیا کہ میں تیرے سے اور کچھ نہیں پوچھتا، اتنا بتا جوانی سے لے کے بڑھاپے تک میری سنت پر کتنی مرتبہ اس طرح چلایا تھا، بتاؤ آپ کہ میرے پاس کوئی جواب ہے؟ جاؤ جا کے سوچنا، جاؤ جا کے سوچنا ایک فقیر کیا کہہ کے چلا گیا، ایک حضور نے پوچھ لیا، ایک بات پوچھ لی، تو گن کے میں تجھے کچھ نہیں کہتا، سزا جزا اللہ دیں گے، تو اتنا بتا اس سنت پر تو نے کتنی مرتبہ ظلم کی؟ کوئی جواب ہے؟ ناشتہ نہیں کرتے، صبح نماز نہیں پڑھتے، دکان پر نہیں جاتے، ملازمت پر نہیں جاتے، نوکری پر نہیں جاتے، سیدھے حمام والے کی دکان پہ جاتے۔ لوگ فری میں حضور کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، آپ اپنی حلال کمائی خرچ کر کے حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ بتاؤ، اللہ اکبر، جو ہاتھ سنت کے اجاڑنے میں لگا ہو
وہ ہاتھ گلے میں جائے گا، گلے میں برکت آئے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ روٹیوں کے ہاتھ پاٹ چنگیل میں جائے گا، اجاڑ کے رکھ دے گا برکت کو۔ بچیوں کی زندگی سے عزتیں چھین لے گا، تیرے میرے چہرے سے اللہ نور کی رونق چھین لیں گے، نحوست پڑے گی۔ پوری دنیا کی تم کریمیں استعمال کرو، چہرے پر نور نہیں آئے گا۔ وجود کے حصے بتلائیں گے، اللہ ناراض ہے۔ کاروباری لین دین میں گھاٹا ہی گھاٹا، قرض لے کر واپس نہ کرے گا، یہ اظہار ہوگا، اللہ ناراض ہے۔ جسے تم نے 10 لاکھ روپے جہیز دے کے بھیجا، وہ خامد کی نافرمان بن کر طلاق کا ہار پہن کے گلے میں آئے گی، سمجھ لینا اللہ ناراض ہے۔ جب تمہارے باپ اور تمہاری مائیں محلے والوں کے سامنے تمہارے گلے شکوے کر کے رونے لگ جائیں، سمجھ لو اللہ ناراض ہے۔ جس کو تم قرآن کی آیتوں کے سائے میں حق مہر دے کر، اور جب اس کے باپ نے اپنے گھر سے ڈولی اٹھائی تھی، قرآن کے سائے میں تم اپنے گھر لے کے آئے تھے، وہ تیرے سامنے کھڑی ہو کر تیری عزت کا جنازہ نکالے اور کہے تجھ جیسے شخص کے ساتھ میں رہنے کو تیار نہیں، مجھے ابھی طلاق دے، سمجھ اللہ ناراض ہے۔ لاکھوں روپے کمرے کی ڈیزائننگ پر لگایا اور 82-70 ہزار کا اے سی لگوایا، اور اس کے اندر بھی رات کو نیند کی گولی کھا کے سو رہا ہے، سمجھ لو اللہ ناراض ہے۔ بازار گیا، من چاہی ڈش لے کے آیا، میٹ میں، بیف میں، مٹن میں، چکن میں، سبزی میں، ڈرائی فروٹ میں، لیکن بادام منہ میں ڈالا کڑوا، سبزی منہ میں ڈالی بے ذائقہ، لقمہ منہ میں ڈالا بے ذائقہ، سمجھ لے اللہ ناراض ہے، برکتیں چھین لی۔